اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ لیبین تاکہ وہ بیان کرے لکم واسطے تمہارے ویہدیکم اور بتلائے تم کو سنن الذین سنت کی جمع سنن طریقے ان لوگوں کے من قبلکم جو تم سے پہلے ہیں وہ یتوبا اور وہ مہربان ہو جائے وہ یتوب علیکم تم پر واللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ یرید ارادہ کرتا ہے ان یتوب علیکم کہ وہ مہربان ہو جائے تم پر ویرید الذین اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ یتبعون الشہوات کہ وہ پیچھے پڑ جائیں خواہشات کے ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم میل ہو جاؤ میل ہو جانا بہت بڑا شیطان کی طرف اپنی خواہشات کی طرف شہوات کی طرف یرید اللہ اللہ ارادہ کرتا ہے ان یخفف عنکم کہ وہ تخفیف کرے تم سے وخلق الانسان ضعیفا اور پیدا کیا گیا انسان کمزور یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تاکلوا مت کھاؤ اموالکم مال کی جمع اپنے مال بینکم اپنے درمیان بالباطل ناحق بالباطل کا معنی ناحق الا ان تکون تجارتا مگر یہ کہ ہو وہ ایسی تجارت ان تراض منکم جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو ولا تقتلوا انفسکم اور مت قتل کرو اپنی جانوں کو ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ ہے تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ومن یفعل ذلک اور جو ایسا کرے من یفعل ذلک عدوانا وظلما زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے فسوف نصلیہ نارا ان قریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں وکان ذالک علی اللہ یسیرا وکانا اور ہے ذالک یہ اوپر اللہ کے یسیرا میرا آسان ان تجتنبوا اجتنب یجتنبوا اگر تم بچ جاؤ کبائرا کبیرہ گناہوں سے ما تنہون عن جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا نکفر عنکم ہم مٹا دیں گے تم سے سیئاتکم تمہاری غلطیاں برائیاں وندخلکم مدخلا کریما اور ہم داخل کریں گے تم کو داخل کرنا باعزت ولا تتمنوا اور نہ تم خواہش کرو ما فضل اللہ بہ جو فضیلت دی اللہ نے ساتھ اس کے کس کو فضیلت دی بعضکم علی بعض تمہارے بعض کو اوپر بعض کے للرجال واسطے مردوں کے نصیب حصہ ہے مما اکتسبوا جو انہوں نے کمایا وللنساء اور واسطے عورتوں کے نصیب حصہ ہے مما اکتسبنا جمع مؤنث غائب جو انہوں نے عورتوں نے کمایا اکتسبوا جمع مذکر غائب واسألوا اللہ من فضلی اللہ سے مانگو اس کا فضل ان اللہ کان بکل شیء علیما بے شک ہے اللہ عزیز کو جاننے والا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا اور واسطے ہر ایک کے بنایا ہم نے موالیہ حقدار وارث بما ترک الوالدان اس چیز سے جو چھوڑا ماں باپ نے والاقربون
اور قریبی رشتہ داروں نے، والذین اور ان لوگوں نے، عقادت ایمانکم جن کے ساتھ پختہ ہو گئی تمہاری قسمیں، یمین کی جمع ایمان، فآتوہم نصیبہم پس دو ان کو ان کا حصہ، ان اللہ کان بے شک اللہ ہے، علی کل شیء شہیدہ اوپر ہر چیز کے گواہ۔ الحمدللہ رکوع مکمل، صدق اللہ العظیم۔ اب ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری۔ نماز میں کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب استعانة اليد في الصلاة ہاتھ سے مدد لینا نماز میں، استعانت الید فی الصلاة اذا کان من امر الصلاة، اذا کان من امر الصلاة جب ہو وہ نماز کے کسی کام سے۔ وقال ابن عباس يستعين الرجل في صلاته من جسده، جسم مدد لے سکتا ہے آدمی نماز میں اپنے جسم سے، بما شاء۔ ووضع ابو اسحاق فلن سوته، ابو اسحاق کا کلن سوت ہو، کلن سوتن ٹوپی رکھی، ابو اسحاق نے اپنی ٹوپی في الصلاة نماز میں سر سے ٹوپی اتاری سامنے رکھ دی، ورفعها ووضع، نماز خراب نہیں ہوئی، پھر اٹھا لی، رکھی پھر اٹھا لی، علی کفہ، رکھی علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہتھیلی، علی رسوله الایسر، علی رسوغہ ایسر، الایسر، ٹھیک ہے۔ الا ان یحک جلدا او یصلح، یہ کیا ہے؟ یہ رسغ، ہاں جی ایسے، یہ ایسے رسغ، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ گٹ، کلائی، کلائی، ہاں پنجابی میں گٹ کہتے ہیں نا، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کلائی، کلائی۔ رسغ کا معنی کلائی، عبداللہ صاحب رسغ کا معنی کلائی، یہ کلائی اگر نہ آپ کو یاد رہا تو پھر گٹ تو یاد رہے گا نا، گٹ پنجابی میں کہتے ہیں۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس انه اخبره عن عبد الله بن عباس انه بات عند ميمونة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها، پڑھے شاباش، وهي خالته، قال فاستجعت على عرض الوسادة واستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيديه۔ ایک تو یہ تعلق ہو گیا ہاتھ کے ساتھ، نہیں آگے پڑھے، آگے ابھی نہیں تعلق باپ کے ساتھ پڑھا، ابھی نہیں پڑھا۔ ثم قرأ العشر آیات خواتم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي۔ قال عبد الله بن اس پڑھی نا آپ نے کو 15-20 دفعہ۔ قال عبد الله بن عباس فقمت فصنعت، لو جی آگے تعلق آ رہا ہے، میں کھڑا ہوا مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، یہ آ گیا، میں کھڑا ہوا آپ کے دائیں جانب، نہیں بائیں، ہاں جی بائیں جانب، بائیں پہلو میں جنب ہی، فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الیمنی، رکھا رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ علی رأسی، دایاں ہاتھ، اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر، وأخذ بأذن الیمنی، ہاں اور پکڑا میرا دایاں کان، یفتلها بیدی، اس کو مروڑ رہے تھے نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ، یفتلو بیدی، اس کو مروڑ رہے تھے اپنے ہاتھ کے ساتھ، یہ ہے تعلق باپ کے ساتھ، سمجھ آ گئی نا؟ فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم، یعنی ایسے جیسے آپ بائیں داں ایسے ہیں، ادھر سے گھما کے دائیں جانب مجھے کھڑا کر دیا، ثم صلی رکعتین
فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم یہ نماز کی حالت میں ہو رہا ہے سارا کچھ. ہاں جی. ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. نماز میں کلام کرنے کی ممانعت. حدثنا نماز میں نہیں بولنا. ہاں جی. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نسلم على یہ حدیث بڑی قابل غور ہے. ہم سلام کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کنا نسلم ہو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے پڑھے نا، آگے پڑھے. وهو في الصلاة. کب کہتے تھے؟ جب وہ نماز جب آپ پڑھتے. نماز پڑھ رہے ہوتے. یعنی نماز پڑھ رہے ہوتے تو ہم نماز کی حالت میں نبی السلام کو باہر سے آ کے سلام کہتے ہیں. جیسے آج کل ہماری مسجد میں بڑا رواج ہے، جماعت کھڑی ہوگی، جو آیا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، ساری جماعت رو ہلا کے رکھ دیں نے سلام 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 سلام. نماز دا تو پھر کوئی معنی ہی نہ رہا. فیرد علینا. اچھا سلام کہتے ہم، آپ ہمیں سلام کا جواب دیتے. فلما رجعنا من عند النجاشی. جب ہم واپس آئے نجاشی کے پاس سے ہجرت حبشہ کے بعد، سلمنا علیہ. ہم نے سلام کہا دوبارہ، فلم یرد. آپ نے جواب نہ دیا. ہم نے سلام کہا، آپ نے جواب نہ دیا. نہ دیا. اگر جواب ہی نہیں دینا تو سلام کہنے کا کیا معنی ہے؟ اگر جواب نہیں تو پھر سلام بھی نہیں. فلم يرد علينا وقال ان في الصلاة شغلا. آیا نماز میں شغل ہے. سلام کہنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز بذات خود ایک مصروفیت ہے، ایک مصروف کن عمل ہے. تو سلام کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہماری خاص کر کے وہابیوں کی مسجدوں میں بڑا رواج ہے، جو آتا ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. یار جماعت ہو رہی ہے، جماعت کا کوئی مقصد نہیں. حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريم بن سليمان سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ٹھیک ہے. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى هو ابن يونس عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن ابی عمرو. شبیل بڑا پیارا نام ہے. کبھی رکھا ہے کسی نے نام شبیل؟ شبیل، شبیل کا معنی ہے ناز و نعمت میں پلنے والا. ہاں جی، شبیل کا معنی کیا ہے؟ ناز و نعمت میں پلنے والا. لوگوں کو کہا کریں اپنے بچوں کا نام رکھیں شبیل، بڑا پیارا نام ہے شبیل. کبھی کسی نے نہیں رکھا، ایک نیا نام ہے نا، توجہ نہیں اس طرف. شبیل. عن ابی عمرو الشیبانی عن ابی عمرو الشیبانی قال قال لی زید بن ارقم انا كنا لا نتكلم في الصلاة على. ہم کلام کر لیتے تھے نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم يكلم احدنا صاحبه اچھا بحاجته حتى نزلت حافظ على الصلاة. یہاں تک کہ یہ آیت آ گئی حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، ہاں جی، اور درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی. وقوموا للہ قانتین. ٹھیک ہے. فأمرنا بالسکوت. تو ہمیں حکم دے دیا گیا خاموش رہنے کا. باب ما يجوز من التسبیح والحمد فی الصلاة للرجال. مردوں کا نماز میں سبحان اللہ کہنا یا الحمدللہ کہنا کہہ سکتے ہیں اگر امام بھول جائے. للرجال لا کے
امام صاحب یہ بتلا رہے کہ مرد کہہ سکتے عورتیں نہیں. عورتیں نہ کہیں سبحان اللہ کہنا شروع کر دیں نماز میں، نہیں. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ قال حدثنا اچھا، عبدالعزیز. عورت کیوں نہیں بول سکتی نماز میں؟ مرد بول سکتے ہیں، عورت کو کیا مسئلہ ہے؟ آواز مردہ تک نہ جائے. ہاں، کیونکہ عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے. قال حدثنا عبدالعزیز بن ابی حازم عن ابیہ یہ اسلام ہے نا. ہاں، عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے. نماز میں نہیں بول سکتی، لیکن بیسیوں یا کئی گھنٹوں ٹی وی پر تو بول سکتی ہے نا. نماز میں نہیں بول سکتی، ٹی وی پر بول سکتی ہے. اللہ اکبر. اسلام جو ہے نا یہ عورت کا تحفظ کر رہا ہے، اور ہم عورتوں کو آزادی دے رہے. اسلام کہتا ہے نماز میں بھی نہ بولے، سبحان اللہ بھی نہ کہ. ہم کہتے ہیں نہیں، وزیر اعظم بن جائے. عورت کہتی ہے میرا جسم میری مرضی. ہاں، آج جدھر جاتے ہیں، جس دفتر میں جاتے ہیں، عورتیں بٹھائی ہوئی ہیں. کوئی مقام ہی نہیں عورت کا. اسلام کہتا ہے نماز میں اور سبحان اللہ بھی نہ کہے. ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں ڈیل عورتیں کرتی ہیں. چلیں جی. قال حدثنا عبدالعزیز بن ابی حازم اب تو ٹھیک ہے. عن ابیہ عن سہل بن سعد قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلح بین بنی عمرو بن عوف. بنو قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں لڑائی ہو گئی، آپ ان کی صلح کرانے گئے. وحانت الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہو گیا. فجاء بلال ابا بکر، بلال آئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کے پاس. فقال حبس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا روک دیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فتؤم الناس. آپ لوگوں کی امامت کروا دیں. قال نعم اس نے کہا ٹھیک ہے میں کروا دیتا ہوں ان شئتم. اگر تم چاہتے ہو. فاقام بلال الصلاۃ، فاقام بلال الصلاۃ. ٹھیک ہے، بلال نے نماز کی اقامت کہی. فتقدم ابو بکر فصلى فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابوبکر صدیق آگے بڑھے اور نماز پڑھانی شروع کر دی. تو اس دوران تشریف لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی جماعت ہو رہی تھی. یمشی فی الصفوف، چلتے ہوئے صفوں میں، یشقها شقا، پھاڑ رہے تھے صفوں، چیرتے ہوئے، یعنی حتی قام فی الصف الاول، یہاں تک کہ آپ پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے. اخذ الناس بالتسبیح، بالتصفیح. ٹھیک ہے، لوگوں نے تالی بجانی شروع کر دی. فقال سہل هل تدرون ما التسبیح؟ سہل نے کہا تم جانتے ہو تصفیح کیا ہے؟ وہ تصفیق، وہ تصفیق، صفق، ہتھیلی کو عربی میں صفق کہتے ہیں نا، صفق. ٹھیک ہے، اس لیے تالی، ہتھیلی پر ہتھیلی مارنا، صفق، تالی. لیکن ایسے نہیں مارنی، ایسے نہیں، یہ زیادہ خطرناک تالی ہے، ایسی. وکان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یلتفت فی الصلاۃ، ابوبکر صدیق نماز میں نہیں جھانکتے تھے. فلما اکثروا التفت، جب انہوں نے زیادہ تالی بجائی التفتا، ابوبکر جھانکنے لگے. فاذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصف، تو دیکھا اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف میں موجود تھے. فاشار الیہ مکانک، آپ نے ابوبکر کی طرف اشارہ کیا، مکانک، اپنی جگہ پہ رہو. فرفع ابو بکر یدیہ، اللہ، فحمد ابو اللہ، بکر نے ہاتھ بلند کر دیے، اللہ کی تعریف کی. ثم رجع کرا، پھر پلٹے ایڑیوں کے بال. نو، میں کون جماعت کرانا رہا، نبی کے سامنے ان کے ہاتھ کھڑے کر دے، ہاتھ ہی کھڑے کر دیتے. کہتے ہیں نا پنجابی، اور فلانا تو ہاتھ کھڑے کر گیا ہے. کیا بات ہے، ابو بکر نے ہاتھ ہی کھڑے کر دیتے. اللہ 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 اللہ، نبی کے سامنے صدیق نے ہاتھ ہی کھڑے کر دیتے. وراءہ فتقدم رسول اللہ صلی وراء اللہ علیہ پیچھے ہیں، فتقدم، جب نبی نے سمجھا ابو بکر نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں
تو آگے بڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى. نماز پڑھائی. باب من سمى قوما او سلم او سلم، او سلم في الصلاة. جو نام لے کسی قوم کا نماز میں او سلم یا سلام یا سلام کہے فی الصلاة ٹھیک ہے نماز میں علی غیر مواجہہ بغیر مخاطب کرنے کے کسی کو، وهو لا يعلم. اور وہ نہیں جانتا جس کو سلام کہا جا رہا ہے. حدثنا عمرو بن عیسیٰ قال حدثنا ابو عبد الصمد العمی عبد العزیز بن عبد الصمد قال حدثنا حسین بن عبد الرحمن عبد الرحمن عن ابی وائل عن عبد اللہ بن مسعود قال كنا نقول التحیۃ، ہم کہتے تھے سلام نماز میں، الصلاة ونسمی ویسلم بعضنا على بعض. بعض ہمارا بعض پر سلام کہتا. فسمعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقال قولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات. فرمایا یہ کیوں کہتے ہو، یہ کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. رحمۃ اللہ. یہ سلام ہے جو نماز میں کہنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی. وہ نہیں السلام علیکم ساری جماعت ہی ہل جاتی ہے. کئی وہابی جان بوجھ کے اچھی پوری جماعت کا پٹھا ہی باندھ دیتے ہیں. پتہ لگے میں آ گیا. حالانکہ ایک نہیں ہے نہ کوئی ثبوت نماز اسلام کے اندر، ایک ثبوت ایک حدیث نہیں کھا سکتے. پتہ نہیں کتوں لے آئے نے. بار بار منع پہلے کہندے سن. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فانکم اذا فعلتم ذلک، جب تم یہ کرو گے فقد سلمتم علی کل عبد تم نے ہر بندے پہ سلام کہہ دیا للہ صالح فی السماء والارض. ٹھیک ہے. باب التصفیق للنساء. تصفیق کا معنی تالی تالی، الٹے ہاتھ. ہاں جی الٹے ہاتھ کی عورتوں کے لیے. للنساء لا کر امام صاحب یہ بتلا لیں کہ مردوں نے تالی نہیں بجانی. ٹھیک ہے. مردوں کے لیے باب علیحدہ، عورتوں کے لیے علیحدہ. حدثنا علی بن عبد اللہ قال مردوں کی تاڑی بھی تو تگڑی ہے نا. قال حدثنا سفیان قال حدثنا زہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تصفیق للنساء والتسبیح للرجال. لو جی تالی عورتوں کے لیے. سبحان اللہ مردوں کے لیے. قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا وکیع عن سفیان عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. باب من رجع القہقرہ جو لوٹ آئے ایڑیوں کے بل نماز میں فی صلاتہ او تقدم بامر یا آگے بڑھے کسی معاملہ کے لیے ینزل بہ جو اس کو پیش ہے. وہ نماز کسوف والا جیسے آپ نے وہ خوشہ دیکھا تھا نماز میں، آگے گئے پھر پیچھے پلٹے. ہاں جی. رواہ سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن قال زهري اخبرني انس بن مالك ان المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين. مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے سوموار کے دن. وابو بکر يصلي بهم اور ابوبکر ان کو نماز پڑھا رہے تھے. ففاجئهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قد کشف ستر حجرتی. کیسے تشریف لائے؟ ان کے پاس نہیں آئے، کھولا عائشہ کے حجرے کا پردہ رضی اللہ عنہ. عائشہ تھا. فنظر الیہم وہم صفوف. آپ نے ان کی طرف دیکھا وہ صفوں میں کھڑے تھے. فتبسم یضحک. آپ مسکرائے. یضحک کا معنی صرف مسکرائے نہیں، ذرا کھلکھلا کے مسکرائے، ساتھ کھلکھلائے بھی. فنکس ابو بکر علی عقبیہ. ابوبکر پلٹے اپنی ہڈیوں کے بل. وظن ان رسول اللہ پھر صدیق ہاتھ کھڑے کر گیا. ہاں جی. وظن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید ان یخرج. ابوبکر نے سمجھا
کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، ان یخرجا، وهم المسلمون ان يفتتنوا اور مسلمانوں نے چاہا کہ وہ فتنے میں پڑ جائیں في صلاتهم فرحا خوشی سے، بالنبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے. حين رأوه فأشار بيده آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ، ان اتموا پوری کرو. ہاں تم اپنی نماز میں لگے رہو. ثم دخل الحجرة یہ آخری نماز تھی، آخری ملاقات تھی، آخری دیدار تھا. وأرخى السيارة ورخص سترا، وأرخى السفرة سترا، سترة اور لٹکا دیا پردہ، وتوفي ذلك اليوم صلى اور الله عليه فوت ہو گئے اسی دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وسلم. باب إذا دعات الأم ولدها في الصلاة. نماز پڑھ رہا ہے بچہ، ماں آواز مارے تو کیا کرے بچہ؟ ماں کی بات سنے یا نماز پڑھے؟ جب بلائے ماں بچے کو نماز کی حالت میں، اگر نماز فرض ہو تو نماز پڑھتا رہے، اگر نماز نفل ہو ماں کی اتنی شان ہے نماز چھوڑ دے، توڑ دے نماز. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة بن شرجيل عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال ابو هريرة لو جی ابو ہریرہ کی حدیث آ گئی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث پہلے دفعہ آ رہی ہے بخاری میں، نادت آگے آتی رہے گی بار بار. نادت امرأة ابنہا، ابنہا، نادت امراتن ابنہا، پکارا ایک عورت نے اپنے بیٹے کو، وہو فی صومعته، صومعته، وہ اپنے گرجا میں تھا، معبد خانہ میں تھا. صومع قرآن میں آتا ہے نا، اور وہ 17ویں پارے میں لہدمت صوامع، اس کی واحد ہے صومعہ، قالت عبادت خانہ. یہ بچہ کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ حضرت جریج رحمۃ اللہ. جریج رحمۃ اللہ، بہت پائے کی اللہ کے ولی. قالت یا جریج قال اللہم امی امی، اللہم امی وصلاتی. ہائے ہائے ہائے، ماں نے کہا جریج، جریج نے کہا اللہ امی و صلاتی، میری ماں میری نماز. یا اللہ میں کیا کروں، ایک طرف ماں ہے ایک طرف نماز ہے. فقالت یا جریج دوسری دفعہ قال اللہم امی امی و وصلاتی. صلاتی، قالت یا جریج قال تیسری دفعہ، اللہم امی وصلاتی. 3 دفعہ پکارا. قالت اللہم لا يموت جریج. ماں کو غصہ آ گیا، ماں کو غصہ آ گیا. اللہ، قالت اللہم لا يموت جریج یا اللہ جریج کو موت نہ آئے. حتی ينظر فی وجوہ المیامیز. میامیس، میموس کی جمع، یہاں تک کہ وہ دیکھ لے کسی کنجری بدکار کا چہرہ. وکانت ماں نے بد دعا دے دی. وکانت تأوی الی صومعته راعیۃ. ہاں رہتی تھی، ہاں جی جگہ پکڑتی تھی اس کے عبادت خانہ کی طرف ایک چروایا، راعیۃ عورت جو بکریاں چرواتی تھی، بکریاں چرانے والی. تراعیل ترا الغنم، جو چراتی تھی بکریاں. فولدت فقیل لها فوالدت، اس نے بچہ پیدا کر دیا. فقیل لها ممن هذا الولد. ہاں ممن اس سے کہا گیا اس لڑکی کو یہ بچہ کس کا ہے؟ قالت من جریج. اس بدبخت نے کس کا نام لے لیا؟ حضرت جریج. جریج کا. کیوں نام لیا؟ کیونکہ حضرت جریج کو بد دعا تھی اور جریج کی بد دعا تھی، نہ ماں کی بد دعا تھی. جریج کو ماں کی بد دعا تھی. یہ بھی قبول ہو گئی، ماں کی بد دعا بھی لگ گئی نا. بالکل. ادھر جریج بھی اللہ کے ولی تھے. اب جریج نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کو ہی بری کرنا تھا. لمبی حدیث ہے، یہاں ذرا اختصار ہے. لوگ آئے، انہوں نے مارا پیٹا جریج کو، حتیٰ کہ اس کے عبادت خانہ بھی گرا دیا. بہت حضرت جریج کی تذلیل کی، بہت مارا اللہ کے ولی کو. اس نے کہا بچہ لاؤ.
بچے کو لایا گیا، نزل من صومعته وہ اترا اپنے عبادت خانہ سے. قال جریج أين هذه التي تزعم کہاں ہے وہ بچہ تزعمو یہ دعویٰ کر رہی ہے أن ولدها ان ولدہا لي کہ اس کا بچہ میرا ہے، لاؤ ذرا اس کو. قال يا بابوس لو جی وہ بچہ لایا گیا. جریج نے کہا یا بابوس، بات کہتے ہیں اس بچے کا نام تھا بابوس، اے بابوس. من أبوك نہیں ٹھہرے. اور بعض کہتے ہیں کہ بابوس کا معنی ہے بچہ، او بچے. بابوس کا معنی بچہ بعض کہتے ہیں کہ نام تھا، بعض کہتے ہیں بچہ، اس کا معنی ہے بچہ. یا بابوس جیسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں بابو کہہ دیتے ہیں نا، ہاں جی بابوس او بابو او بچے. من أبوك تیرا باپ کون ہے؟ قال راعي الغنم غنم. اس نے کہا بکریوں کا چروایا. لو جی ماں کی بد دعا بھی لگ گئی، جریج کی دعا بھی کام کر گئی، اس کی برات بھی ہو گئی. ہاں جی لوگوں کو پتہ چل گیا بچہ جریج کری چروائے کہے، اور لوگوں نے معذرت کی، معافی مانگی، اور ساتھ ہی کہا جریج ہمیں معاف کر دیں، ہمیں اجازت دیں، یہ آپ کا عبادت خانہ ہم سونے کا بنا دیتے ہیں. چلے جی باب مسح الحصى في الصلاة. کنکریوں کو چھونا، ہاتھ لگانا نماز میں. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال حدثني معيكيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب جو برابر کرتا ہے مٹی حيث يسجد جہاں سجدہ کرتے ہیں. قال ان كنت فاعلا فواحدا. ہاں اگر کرنا ہے تو ایک دفعہ، بار بار نہیں. ہمیں تو ضرورت نہیں نا. ہاں ہماری تو صفیں ہیں، قلین ہیں، فرش ہیں، ماربل لگا ہوا ہے، لیکن مسئلے کا تو پتہ ہونا چاہیے. اگر حساب الٹی ہو جائے تو اس کو بھی سیدھا کیا جائے. ماشاء اللہ اچھا استدلال ہے. باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. سجدہ کے لیے نماز میں کپڑا رکھنا، جگہ گرم ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں کپڑا. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك قال كنا نصلي. ان بکر نہیں پڑھنا، بکر ابن عبداللہ. بکر بن عبد الله عن انس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر گرمی کی شدت میں. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. پیشانے کے نیچے کپڑا رکھ لیتا. باب ما يجوز من العمل في الصلاة. نماز میں کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. میں پھیلاتی تھی اپنے پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وهو يصلي اور اپنے نماز پڑھ رہے ہوتے. فإذا سجد غمزني. جب آپ سجدہ کرتے مجھے آپ چوکا مارتے، حرکت دیتے. فرفعتها میں پاؤں کو اٹھا لیتی. فإذا قام مددتها جب آپ کھڑے ہوتے تو میں پھیلا دیتی. حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال إن الشيطان عرض لي فشد علي لیقطع الصلاة. لیقطع الصلاة تاکہ میں نماز توڑ دے، شیطان آ گیا. علیہ فأمكنني الله منه. اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا. فزعته کیا معنی اس کا؟ میں نے اس کا گلا دبایا. ولقد هممت ان اوثقه الى ساریة. اور میں نے چاہا کہ اسے باندھ دوں ایک ستون کی طرف. حتى تصبح. یہ نماز میں سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ تم صبح کرو فتنظروا الیہ. تم اس کی طرف دیکھو، یعنی میں اس کو جکڑ دوں اور صبح دنیا دیکھے کہ شیطان جکڑا ہوا ہے.
فذکرت قول سلیمان میں نے یاد کی دعا سلیمان علیہ السلام کی، رب حب لی ملک ملک اللہ لا ينبغي ينبغي، لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ میں نے کہا یہ تو میرے بھائی کی شان ہے۔ کہ انہوں نے یعنی کہ اپنے قید میں رکھا۔ ہاں جی، فردہ اللہ خاسئا، اللہ نے اس کو ذلیل کر کے لٹا دیا۔ آگے پڑھیں، کیا ہو گیا شاہ جی، کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذن فالتت الدابۃ فی الصلاۃ، جب چھوٹ جائے سواری نماز میں پھر کیا کرے شاہ جی؟ دیکھتے ہیں کیا کرے، ہم کچھ بھی نہیں فیصلہ کرتے۔ وقال قتادہ ان اخذ ثوبہ یتبع سارقہ و یتبع نہیں، یتبع لکھا، یتبع لکھے، لیکن یتبع زیادہ ٹھیک ہے، ہاں جی، کیونکہ دوسرے نسخوں میں یتبع ہے۔ چلیں آپ یتبع پڑھ لیں، یتبع ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر پکڑ لے چرا لیا جائے اس کا کپڑا نماز میں تو وہ پیچھے جا سکتا ہے، پیچھے لگ سکتا ہے چور کے، ویدع الصلاۃ، ہاں، ویدع الصلاۃ۔ اور چھوڑ دے نماز۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا الازرق بن قیس قال كنا بالاحواز، ہم آواز جگہ میں تھے جہاں خارجیوں سے لڑائی ہوئی تھی۔ خارجی کون ہے؟ جو بات بات پہ کافر کہتے ہیں، کافر، کافر، فاسق، سختی نرمی ہے ہی کوئی نہیں۔ نقاتل الحروریۃ، ہم لڑ رہے تھے خارجیوں سے۔ فبین انا علی جرف نہر، جرف نہر، اس دوران کہ میں ایک نہر کے کنارے پہ تھا۔ قرآن میں آتا ہے نا جرف نہر۔ اذا جاء رجل یصلی، ایک آدمی آیا نماز پڑھنے لگا، یہ سنیں ذرا غور سے۔ فاذا لجام دابتہ، اس کے گھوڑے کی موار بیدہ فجعلت، اس کے ہاتھ میں تھی، ہاتھ میں لگام تھامی ہوئی تھی اور نماز پڑھ رہا تھا۔ فجعلت الدابۃ تنازعہ، گھوڑا اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وجعل یتبعها، قال وجعل یتبعها، وہ اس کے پیچھے لگ رہا تھا، نماز میں اس کو کھینچ رہا تھا۔ قال شعبۃ هو ابو برزۃ الاسلمی، جو میں نے کہا وہ صحابی جلیل القدر ابو برزہ اسلمی تھے، کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ فجعل رجل من الخوارج، اچھا، وہ خوارج میں سے تھا، نہیں اللہ معاف کرے، خارج میں سے تھا، عجیب انسان ہے۔ لفظ تو پڑھیں پہلے۔ فجعل رجل شروع ہوا ایک آدمی خوارج میں سے، یقول اللہم افعل بہذا الشیخ، اللہ کر اس شیخ کے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ نماز میں یہ کام کر رہا ہے، جیسے عادت ہے خارجیوں کی، فتویٰ لگا دیا خارجیوں نے، کسی خارجی نے۔ فلما انصرف الشیخ، جب وہ شیخ نماز سے پلٹا، قال انی سمعت قولکم، اس نے کہا خارجیو سن لیے میں نے تمہاری بات، وانی غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 جنگوں میں گیا ہوں، او 7 غزوات او 8 وشہدت تیسیرہ، اور میں نے تیسیرہ ہوں، بس شہید تو تیسیرہ ہوں، میں نے آپ کی آسانیاں بھی دیکھی ہیں۔ وانی ان کنت ان ارجع، وانی ان کنت، اور بے شک تھا میں، ان ارجع، ان ارجع کہ میں لوٹ جاؤں، مع دابتی، اپنی سواری کے ساتھ، احب الیہ، یعنی نماز توڑ کر، یہ مجھے زیادہ پسند ہے، من ان اداءہا، اس سے کہ میں اسے چھوڑ دوں، ترجع، نماز پڑھتا رہوں اس کو چھوڑ دوں، اور وہ کیا کرے، ترجعو الی ما لا فیہا، الی ما لا فیہا، وہ چلا جائے اپنے چارگاہ کی طرف، یعنی وہ کہیں دور چلا جائے اور میری سواری گم ہو جائے، میں نماز ہی پڑھتا رہ جاؤں، نہیں۔
فیشک علیہ فیشک علیہ، یہ بات میرے لیے تکلیف دہ ثابت ہو۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قالت عائشة خسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله یہ عليه حدیث وسلم آگے دوبارہ ٹھیک ہے۔ فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح سورة أخرى دوسری سورہ شروع کر دی۔ ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم کھول دیا جائے۔ لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وئدته جس کا مجھے وعدہ دیا گیا۔ حتى لقد رأيته أريد أن آخذ کتفا من الجنة میں نے چاہا کہ میں جنت کا ایک خوشہ لے لوں، کیونکہ جنت میرے سامنے لائی گئی۔ حين رأيتموني جعلت تقدم جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يُحْتِمُ یحتم کاٹ رہا ہے۔ بعضها بعضا ہاں حين رأيتموني تأخرت فرأيت فيها عمرو بن لحي ہاں جی، وهو الذي سيب السوائب وہ سب سے پہلے اونٹنیاں بتوں کے نام پہ چھوڑی عمرو بن لوہی نے، اس ظالم نے۔ یہ دیتے تھے نا نذرانے، جیسے آج کل ہمارے لوگ دیتے ہیں، اونٹنیوں کا نذرانہ بتوں کو دیا۔ سيب السوائب گئے تو رہا ہوں جس نے چھوڑی سوائب اونٹنیاں۔ باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة تھوک اور پھونک نماز میں، ويذكر عن عبد تھوک اور پھونک، شاہ جی ٹھیک ہے۔ ويذكر عن عبد الله بن عمر ونفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف نماز کسوف میں۔ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة آپ نے المسجد دیکھا ایک بلغم، نخامہ مانا، ٹھیک، في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد سختی کی مسجد والوں پر، بھئی تم کیوں نہیں لوگوں کو روکتے؟ وقال إن الله قبل أحدكم تمہارے ایک کے سامنے ہے، فإذا كان في صلاته فلا يبزقن أو قال يتنخمن ثم نزل نازلہ نہیں نازلہ، ثم نزل فحتها اس کو کھرچ دیا۔ بيده وقال ابن عمر إذا بازك أحدكم فليبزق عن يساره بائیں تھوکے۔ حدثنا محمد قال حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه يناجي کا معنی ٹھیک ہے۔ فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى باب من صفق جاہلا من الرجال فی صلاته لم تفسد جو ندانے میں تالی بجا دے نماز میں مردوں میں سے، اس کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ لم تفسد صلاته فیہ سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب اذا قیل للمصلی تقدم او انتظر تقدم، جب کہا جائے نمازی کے لیے آگے بڑھ یا انتظار کر، فانتظر فلا بأس۔ ٹھیک ہے۔ حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم قاعدون أزورهم وهم عاقدو أزورهم قاعدون من الصغار لفظ تو پڑھیں، غلط پڑھ کے آگے جا رہے ہیں۔ وهم عاقدو أزورهم من الصغار الصغار، چادریں چھوٹی ہونے کی وجہ سے۔ على ركابهم فقيل للنساء،
عورتوں کے لیے کہا جاتا یہ انتظار کی بات آ رہی ہے، لا ترفعن رؤوسکن نہ اٹھاؤ اپنے سروں کو حتی تستوی الرجال جلوسا، یہاں تک کہ بیٹھ جائے مرد۔ باب لا يرد السلام فی الصلاۃ، کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کا جسم نظر نہ آئے، چادریں چھوٹی ہوتی تھی نا۔ یہ کیا باب ہے؟ لا يرد السلام فی الصلاۃ۔ لو بار بار آ رہا ہے، سلام کا جواب نہ دے نماز میں۔ حدثنا عبداللہ ابن ابی شیبہ قال حدثنا فضیل عن الاعمش اگر جواب نہیں تو سلام نہیں۔ عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال كنت اسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی الصلاۃ فیرد علی، آپ جواب دیتے تھے پہلے۔ فلما رجعنا سلمت علیہ، میں جب ہم حبشہ سے آئے پہلے سلام کہا، فلم يرد علی ٹھیک، وقال ان فی الصلاۃ شغلا۔ لا شغل۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنزير عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فانطلقت ثم رجعت ہاں جی، وقد قضيتها، ہاں وہ کام کر کے آ گیا۔ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله به أعلم۔ ہاں میرے دل میں واقع ہوئی جو اللہ ہی جانتا ہے۔ میں نے سمجھا آپ ناراض ہو گئے، سلام کا نا جواب نہ دیا نبی السلام نے، میں نے سمجھا آپ ناراض ہو گئے۔ فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت، کہ میں نے دیر کی، میں دیر سے ہوں، شاید اس لیے آپ ناراض ہو گئے۔ ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فرد علي وقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة۔ باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، نماز میں ہاتھ اٹھانا۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني، وہ پھر حدیث آگئی او بکر والی، بنو عمر بن عوف والی۔ أن بني عمرو بن عوف بقاء كان بے بين قباء، یار کی کرنا ہے، انا بنی عمرو بن عوف بقباء، قباء میں جو رہتے تھے، بے قباء، بکا نہیں۔ كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في أناس، کچھ لوگوں میں صلح کرانے گئے، من أصحابه فحبس رسول الله صلى الله عليه آپ وسلم کو دیر ہو گئی، وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أنت أم الناس؟ قال نعم إن شئتم، فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر وكبر للناس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشكها شكا حتى قام من الصف فأخذ الناس في التصفيه. قال سهل التصفيه هو التصفيق. قال وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه بأمره أن يصلي فرفع ابو بکر یدیہ فحمد اللہ ثم، یہ تعلق ہے باب کے ساتھ ہے، باب رفع الایدی فی الصلاۃ، فحمد اللہ ثم رجع القہقرا
وراءه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم في نابكم شيء في الصلاة ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة ما لكم حين نابكم شيء اچھا فی الصلاۃ اخذتم نابکم تو میں پیش ہے نماز میں کوئی چیز بالتسفیح انما التسفیح للناس للنساء من نابہ شیء فی صلاتہ فلیقل سبحان اللہ ثم التفت الی ابی بکر فقال یا ابا بکر ما منعک ان تصلی حین اشرت الیک قال ابو بکر ما کان ینبغی لابن قحافة ابی قحافة ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر باب الخصر فی الصلاۃ نماز میں کمر پہ ہاتھ رکھنا ایسے ککھوں پہ حدثنا ابو کیا النعمان ٹائم ہو گیا چلے شاباش ٹھیک حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن ایوب عن محمد بن ابی ہریرہ قال نہی عن الخصر فی الصلاۃ خسر سے منع کیا گیا ککھوں پہ ہاتھ رکھنے سے وقال هشام وابو ہلال عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا یحیی عن هشام قال اخبرنا محمد عن ابی ہریرہ قال نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يصلي الرجل مختصرا باب تفکر الرجل لشیء بے شین زیادہ ٹھیک ہے بے فی الصلاۃ وقال عمر انی لاجہز جیشی میں تیار کر لیتا ہوں اپنا لشکر وانا فی الصلاۃ اور میں نماز میں ہوتا ہوں نماز میں لشکر کو ترتیب دے لیتا ہوں حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمرو هو بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من التعجبهم یہ حدیث پیچھے گزری ہے بارہا نماز پڑھا کے نا آپ جلدی سے نکلے لوگوں نے تعجب کیا پڑھیں آگے لسرعتہ ہی آپ کی جلدی کی وجہ سے فقال ذکرت وانا فی الصلاۃ تبرن سونے کی ڈلی عندنا فکرہت ان یمسی ٹھیک ہے او یبیت عندنا امرت بقسمتی میں نے کہا میں رات سے پہلے ہی وہ بانٹ دوں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں سونے کی ڈلی حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثني الليث عن جعفر عن الأعرج قال ابو ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذن بالصلاة ادبر الشیطان له زرات حتى لا يسمع زرا کا معنی وہ خارج یعنی اس ہوا خارج کرنے کو کہتے ہیں جس میں آواز ہو زرات حتى لا يسمع التاذین فإذا سکت المؤذن اقبل فإذا سبب ادبر فإذا تو پھر چلا جاتا ہے فإذا سکت اقبل فلا يزال بالمرء يقول له اذکر نماز میں کہتے ہیں فلاں کام یاد کرو ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى قال ابو سلمة بن عبد الرحمن اذا فعل احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قائد وسمعه ابو سلمة عن ابي هريرة
حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن سعيد المقبوري قال قال أبو هريرة يقول الناس أكثر أبو هريرة بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، لوگ طعنہ دیتے ہیں۔ فلقيت رجلا میں ایک آدمی کو ملا، فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة فی العتمۃ رسول فی العتمۃ، آج رات عشاء کی نماز میں آپ نے کیا صورتیں پڑھی ہیں؟ ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں۔ فقال لا ادری، اس نے کہا، آدمی نے کہا میں نہیں جانتا۔ فقلت الم تشہد، میں نے کہا تو موجود نہیں تھا؟ الم تشہدھا، قال بلا قلت لیکن انا ادری، لیکن میں جانتا ہوں، تمہارا یہ حال ہے، میں جانتا ہوں، اسی طرح میں حدیثیں یاد کر لیتا ہوں۔ قرأ سورۃ کذا و کذا، ٹھیک ہے، سورت تھا کذا و کذا، فلاں فلاں سورت پڑھی آپ نے۔ مکمل ہو گیا۔ چلے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔